اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم باعزت بزرگ اور دوستو اور معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے حد فضل، کرم، شکر، احسان، جس رب ذوالجلال نے اس پرفتن دور کے اندر ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے. اللہ سے دعا کرے اللہ ہماری اس حاضری کو بے حد قبول اور منظور فرمائے، ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا، بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ بنائے. بات کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات کہہ دوں. آج کا یہ موضوع بڑا ہی اہم اور امپارٹنٹ موضوع ہے. آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خاموشی کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیں. آج کے اس موقع پر اللہ رب العزت کی توفیق سے میں آپ حضرات کے سامنے وضو کے متعلق عرض کرنا چاہوں گا، جو بنیادی چیز ہے. کیونکہ اگر وضو صحیح نہیں ہے تو بزرگوں بولو نماز صحیح ہوگی یا نہیں. تو وضو کو صحیح کرنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ صحیح وضو. نماز کو صحیح کرنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ نماز کو اللہ کے یہاں قبول کرانے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ صحیح وضو کی ضرورت ہے. تو آج کے موضوع کے اندر انشاءاللہ اسی کے بارے میں عرض کی جائے گی. قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، یعنی جب تم نماز پڑھنے لگو، اس سے پہلے کیا کرو؟ تم اپنا چہرہ دھو لو، تم اپنا منہ دھو لو. اب ہم نے چہرہ کہاں تک دھونا ہے، منہ کہاں تک دھونا ہے؟ حضرات فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ پشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا، یہ کیا ہے؟ وضو کا کیا ہے؟ پہلا فرض ہے. اگر ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ جاتی ہے تو وضو نہیں ہوگا. اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی درست نہیں ہے. وضو نہیں ہے تو نماز بھی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. اس لیے وضو کو صحیح طریقے سے ہم نے کرنا ہے. اچھا، قرآن کریم دوسرا فرض وضو کا بتا رہا ہے: وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. اپنے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھو لو. وضو کا دوسرا فرض کیا بتا رہا ہے قرآن کریم؟ اپنے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھو لو. بعض افراد، بعض دوست، بعض بزرگ کونیاں نہیں دھوتے جب
बाजू धोते हैं, कूनियां छोड़ देते हैं। याद रखें कूनियां धोना भी क्या है, कूनियों समेत धोना क्या है जी, फर्ज है वुजू का। दूसरा, अगर एक इंसान ने कूनियां नहीं धोई तो उसका फर्ज छूट गया। अगर फर्ज छूट गया तो वुजू नहीं होगा। अगर वुजू नहीं हुआ तो नमाज भी दुरुस्त नहीं है। तो कुरान करीम दूसरा फर्ज बता रहा है, वअयदियकुम इलल मराफिक, अपने दोनों हाथ कूनियों समेत धो लो। वमसहू बिरूसिकुम, वमसहू बिरूसिकुम, तीसरा फर्ज कुरान करीम वुजू का ये बता रहा है, अपने सर का मस्सा कर लो। अब सर का मसा कहाँ तक करना है, कितने सर का मसा करना है, इसके बारे में हजरात आइमा इकराम का आपस में इख्तलाफ है। बाज हजरात कहते हैं पूरे सर का मसा करना फर्ज है, बाज हजरात कहते हैं आधे सर का मसा कर लो तो फर्जियत अदा हो जाती है। और लेकिन हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक चौथाई हिस्से सर का मसा करना फर्ज है। तो कुरान करीम ने तीसरा फर्ज क्या बताया वुजू का, चौथाई सर का मस्सा करना। और कुरान करीम वुजू का चौथा फर्ज बता रहा है, वअरजुलकुम इलल काबाइन, वअरजुलकुम इलल काबाइन, अपने दोनों पांव टखनों समेत धो लो। पाड़ी भी जो सासी गिट्टे आते हैं, गिट्टे भी तोड़े। बाज हजरात सिर्फ पांव धोते हैं, टखने छोड़ देते हैं, नहीं धोते, टखने खुशक रहते हैं। ऐसे लोगों की, वैसे लोगों का वुजू नहीं है। वुजू नहीं है तो नमाज भी नहीं है। और बाज हजरात की एड़ियां जो है, पहाड़ी भी जिस खुरियां आदियां, इनके पीछे ये जगह जो है, ये दरमियान के हिस्सा ये खुशक रहता है, यानी एड़ियां खुशक रहती हैं। ऐसे लोगों का वुजू भी नहीं है, क्योंकि वुजू का चौथा फर्ज है दोनों पांव टखनों समेत धोना। तो जगह खुशक रहेगी तो वुजू नहीं हुआ, फर्ज छूट गया। वुजू नहीं है तो नमाज भी नहीं है। इस बारे में वही आई है अहदीस मुबारका के अंदर, फरमाया जिस शख्स की एड़ी खुश्क रहती है वुजू करते हुए, इस शख्स की एड़ी के इसके लिए अज़ाब नार है, इसके लिए अज़ाब नार है। ऐसे लोगों की एड़ियां टखने अगर खुश्क रहेंगे क़यामत के दिन जहन्नम के अंदर जले। अब कितने फर्ज हो गए बुजुर्गों वुजू के? चार फर्ज। और इन चारों में से अगर एक फर्ज भी छूट जाता है तो वुजू नहीं होता। सिर्फ वुजू की बात नहीं है, निकाह के फर्ज में से कोई फर्ज छूट जाता है, निकाह नहीं है। नमाज के 14 फर्जों से नमाज का कोई फर्ज छूट जाता है, नमाज नहीं है। ज़बा के फर्जों के अंदर से ज़बा का फर्ज छूट जाता है, ज़बा सही नहीं है। जनाजे के फराइज 2 हैं, अगर एक छूट गया एक रह गया तो जनाजा नमाज नहीं है। फर्ज इतनी अहमियत रखता है। तो कुरान करीम ने वुजू के 4 फराइज बताए। पहला फराइज बताया अपना चेहरा धोना, दूसरा फराइज बताया दोनों बाजू कूनियों समेत धोना, तीसरा फराइज बताया चौथाई सर का मस्सा करना, चौथा फराइज बताया दोनों पांव टखनों समेत। इसके बाद मैं आप हजरात की खिदमत में अर्ज करता चलूं, हमने वुजू करना कैसे है। यहाँ मौजू को रोक कर एक बात कहता हूँ। मैं 2-3 दिन कबल पहले एक किताब का मुताला कर रहा था। एक चीज मैंने पढ़ी, मैं हैरान परेशान। हमारा तो वैसा ही हाल है। लिखा है वहां कि एक आदमी 27 साल का नमाजी था। कितने साल हो गए नमाज पढ़ते हैं? 27 साल। 27 साल के बाद एक मर्तबा वो शख्स वुजू कर रहा था, एक आलिम साहब ने देखा, उसका वुजू गलत था। कितने साल गुजर गए ऐसे ही नमाजें पढ़ते गलत वुजू से? 27 साल। कोई मामूली बात नहीं है। 27 साल से वो आदमी गलत वुजू कर रहा है। अफसोस इस बात का है बुजुर्गों, हमारे अंदर दीन की तलब ही नहीं। हमने जानने वालों से पूछते ही नहीं। हमें इल्म सीखने का, दीन की बातें सीखने का, दीन इल्म हासिल करने का क्या है, कुछ जज्बा ही नहीं है, कुछ शौक ही नहीं है। अच्छा, मैं कह रहा था कितने अरसा गुजर गया नमाजें पढ़ते? 27 साल। 27 साल के बाद एक मरतबा एक आलिम साहब ने देखा उसका वुजू गलत। वुजू गलत इस एतबार से था कि वो पाँव की उंगलियों का खिलाफ नहीं करता था।
اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ وضو کے آگے 4 فرض، سنتیں آگی 13۔ اگر ان 13 سنتوں میں سے ایک سنت بھی چھوٹ جاتی ہے، وضو تو ہو جاتا ہے لیکن مکمل اور پورا ثواب نہیں ملتا۔ اس سے پتہ چلا ہم نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ طریقہ کس کا ہو؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہاں، انسان کی زندگی کے اندر راج ہو صرف اللہ کا۔ راج کس کا چلتا ہو؟ اللہ کا۔ اور اس کی زندگی کے اندر رواج ہو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ غیروں کا رواج ہمارے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ رسم و رواجات، خرافات، بدعات کو ہم نے پکڑ لیا، اصل چیزوں کو چھوڑ دیا، بدعتوں کو پکڑ لیا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہر بدعت کیا ہے؟ اور گمراہی انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ اس لیے بدعات کو چھوڑ دے، دین کو پکڑ لے، دین کے اوپر مضبوطی سے کھڑے ہو جائے، دین کے کام سیکھ کر کرتے رہے۔ اچھا، وہ میں کہہ رہا تھا 27 سال کے بعد اسے عالم صاحب نے اس کی اصلاح کی کہ آپ وضو کرتے ہوئے ایک سنت کو چھوڑتے تھے، لیکن اس کے بعد اس نے لکھا ہے کہ نمازیں واپس لوٹانی شروع کریں۔ لیکن احساس تھا، کیا تھا؟ احساس تھا اس بندے کے پاس، اسے عالم صاحب نے اصلاح کی، اس بندے نے غلطی مان لی۔ ہمارے یہاں ہلاکت یہ ہے ہم غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ او جی مگو دستے نے کلا دے لوگ جنہوں میں اپنی گود میں پالیا مگو علم سکھا دے ماڑی اصلاح کیتے کو آئے ملنے سال دا نمازی ہیں۔ تو نمازی کیسا؟ اگر تمہارا وضو صحیح نہیں ہے تو تمہاری نمازی نہیں ہوگی۔ اچھا، وضو کیسے کرنا ہے؟ ہم نے صاف برتن کے اندر ہم نے پانی لیا، استنجے وغیرہ سے فارغ ہوئے، اس کے بعد بائیں طرف پانی کا لوٹا رکھیں گے، اس کے بعد وضو کریں گے۔ جب وضو شروع کریں گے تو دعا پڑھیں گے، بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی طول الاسلام۔ اس کے بعد ہم نے دونوں ہاتھ 3 مرتبہ گٹھوں سمیت دھونے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کلی کرنی ہے، مسواک کرنی ہے، پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے، پھر پورا چہرہ دھونا ہے، پھر دایاں بازو دھونا ہے، پھر بایاں بازو۔ اگر میں دعائیں پڑھتا رہا تو بزرگوں وقت پورا ہو جائے گا، اصل بات رہ جائے گی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، دعائیں حضرات علماء کرام سے، مسجد کے جو امام صاحب ہیں ان سے پوچھ کر دعائیں پڑھنے کے اہتمام کریں، انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ یا کتابوں سے بھی یاد کر لیں۔ دعاؤں میں اگر میں دعائیں بتاتا رہا تو وقت پورا ہو جائے گا، اس لیے میں مین مدعے پر آتا ہوں۔ چہرہ دھوئیں گے، اس کے بعد اپنا رائٹ بازو، دایاں بازو دھوئیں گے کونیوں سمیت یا کونیوں سے نیچے تک، کونیوں سمیت۔ پھر اپنے بایاں بازو دھوئیں گے، اس کی بھی جو دعا ہے وہ پڑھیں گے۔ پھر سر کا مسح کریں گے، کانوں کا مسح کریں گے، گردن کا مسح کریں گے۔ اس کے بعد اپنا دایاں پاؤں دھوئیں گے، پھر بایاں پاؤں دھوئیں گے۔ اور اس کے بعد وضو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم نے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھنے کے بعد کی دعا پڑھنی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین۔ اس کے بعد جو وضو کا بچا ہوا پانی ہے وہ کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں۔ اس کی فضیلت سن لیں، وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے کی اور دعا پڑھنے کی۔ حضرت عمر بن خطاب کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر تم سنت و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے وضو کرو، یعنی اچھی طرح وضو کرو، اور اس کے بعد تم کلمہ شہادت پڑھو، فضیلت کیا ہے؟ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے انسان داخل ہو۔ کتنا آسان ہے دین، یا مشکل ہے؟ مشکل تو ہم نے کر دیا، بدعات نکال کے، خرافات نکال کے، رسم و رواجات کے اندر لگ کر، مشکل تو ہم نے بنایا۔ اگر انسان وضو کو آداب، مستحبات، سنت اور فرائض کا اہتمام رکھتے ہوئے وضو کو کرتا ہے، پھر اس کا وضو کامل اور مکمل ہوتا ہے۔ اگر وضو کامل اور مکمل ہوا تو اس کے بعد اس وضو کی وجہ سے اور اس وضو کے بعد پڑھے جانے والی نماز کی وجہ سے اللہ اس کی دل کے اندر نور پیدا کرے گا، اس کے دل کو نورانیت ملے گی، نماز عند اللہ قبول ہوگی۔ اللہ کے نبی کے ارشاد ہے
لا تقبل الصلاة بغیر الطہور، بغیر وضو کے کوئی نماز مقبول نہیں۔ چھوٹا سا بچہ بھی یہ کہے گا نا، اگرچہ اس بیچارے کو وضو نہیں کرنا آتا، وہ بھی یہ کہے گا کہ حضرت اگر انسان منہ نہ دھوئے نا تو نماز بھی نہیں ہے، یعنی وضو نہ کرے تو نماز بھی نہیں ہے۔ اس لیے نماز اگر اللہ کے یہاں قبول کرانی ہے تو اس کے لیے وضو کو ہم نے صحیح کرنا ہے۔ وضو کو صحیح کرنا ہے اور اہتمام کے ساتھ کرنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے کے ساتھ۔ نماز صحیح ہونے کے لیے وضو صحیح ہونا چاہیے، نماز درست وضو نہیں ہے تو نماز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ وضو کے اندر رہتے تھے، باوضو رہتے تھے، اور ہمیں بھی وضو کے اندر رہنا چاہیے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رزق کی تنبیہ ہے، صحابی تھے یا کوئی آدمی تھے، صحابی تھے یا کوئی اور تھا؟ غالباً رزق کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتا دے۔ آج کا پیر صاحب ہوتا کہتا ہے 1000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا، 2000 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا، اور 3000 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، اور 50,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا، رزق کے اندر برکت ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، بڑے بڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے، چھوٹا سا وظیفہ بتایا، میرے بھائی باوضو رہا کر، رزق کے اندر برکت ہو جائے گی۔ یا وضو کرتے ہوئے پانی ٹھنڈا لگ رہا ہے آج ساون کے مہینے میں، کتنا آسان کام ہے، وضو کے اندر رہو، رزق کے اندر برکت ہو جائے گی۔ آج نمازیں مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، لیکن ان کی نمازیں ان اوصاف سے خالی ہے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو نصیب تھے، حاصل تھے۔ کیوں؟ اس لیے ہم وضو کے فرائض کا خیال نہیں رکھتے، سنت آداب مستحبات ان کا خیال نہیں رکھتے، اس لیے نماز کے اندر بھی وقت نہیں لگتا۔ دل کہتا ہے ہائے کاش امام صاحب کب سلام پھیر دے تو باہر نکل جائے۔ وجہ تو یہی ہے، بنیاد غلط ہے۔ نیچے کی اینٹ غلط ہو تو عمارت سیدھی کھڑی ہوتی ہے؟ ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ تو بنیادی وضو ہے، وضو غلط ہے، تو نماز کے اندر وقت کیسے دل لگے گا؟ نماز کے اندر کیسے دل لگے گا؟ عبادت کے اندر کیسے دل آئے گا؟ نورانیت کیسے پیدا ہوگی؟ مسجد کے اندر کیسے دل لگے گا جبکہ وضو ہی صحیح نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے باوضو روزے دار کی طرح ہے، باوضو آدمی روزے دار کی طرح ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کو نماز کی کنجی سمجھا کرتے تھے، اور ان کے پیش نظر یہ حدیث تھی مفتاح الصلاۃ الطہور، وضو جو ہے وہ نماز کی کیا ہے؟ کنجی ہے۔ وضو نماز کی کنجی ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو کیا، اعضائے وضو دھونے کے بعد فرمایا یہ وہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ کسی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ نے دو مرتبہ اعضائے وضو کو دھو کر فرمایا کہ جو 2 مرتبہ اعضاء اپنے وضو کے اعضاء دھوتا ہے اسے 2 اجر ملتا ہے، یعنی ڈبل اجر ملتا ہے۔ اور پھر آپ نے 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھونے کے بعد فرمایا یہ وہ وضو ہے جو میرا اور مجھ سے پہلے باقی انبیاء علیہ السلام کا وضو تھا۔ اب آپ کے ذہن کے اندر، اور یہ بات پڑھنے سے آگے کتاب کے اندر اور باتیں پڑھنے سے پہلے میرے ذہن کے اندر بھی سوال پیدا ہوا تھا، اور آپ کے ذہن کے اندر بھی یقیناً سوال آیا ہوگا اب نبی علیہ السلام کا کیسا وضو تھا جو اللہ کے یہاں مقبول تھا؟ کیسے پتہ چلے گا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسا تھا، پھر ہم بھی ویسا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے بزرگوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے طریقے کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ ان کی شادیاں ہماری شادیوں کی طرح نہیں تھی، ان کی خوشی ہماری خوشیوں کی طرح نہیں تھی۔
ان کا مرنا پڑنا ہمارے مرنے پڑنے کی طرح نہیں تھا. صحابہ مضبوطی کے ساتھ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرتے تھے. تو پتہ یہ چلا حضور علیہ السلام کا جیسا وضو تھا ٹھیک ویسا وضو صحابہ نے کیا. تو جیسا وضو صحابہ نے کیا ویسا ہی وضو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. ہم نے صحابہ کو اپنا نمونہ بنانا ہے. صحابہ کیسے وضو کرتے تھے ہم نے بھی ویسا وضو کرنا ہے. یہ حضور علیہ السلام کا وضو ہوا. اس کے پیش نظر میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں جس سے انشاءاللہ بات آسانی سے سمجھ میں آئی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے. یہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے. یہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر. حسن حسین کون ہے؟ جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے بچپن کے اندر ہے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھا کہ ایک بڑی عمر کا آدمی آیا اس نے وضو کیا. وضو اس کا غلط تھا. وضو کیا تھا؟ غلط. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے. اس کا وضو غلط ہے. اگر وضو غلط ہے تو پھر اس کی نمازیں بھی کیسے قبول ہوئی ہوگی؟ اب دل کے اندر خیال آیا کہ اس کی میں اصلاح کروں. پھر خیال آیا اگر اصلاح کرتا ہوں تو بزرگ ناراض ہو جائیں گے. اگر نہیں کرتا ہوں تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. قیامت کے دن پوچھ ہوگی تم نے ایک شخص کو غلط وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا تم نے اس کی اصلاح کیوں نہیں کی؟ تم نے اس کا وضو ٹھیک کیوں نہیں کرایا؟ پریشان ہے. دونوں طرف خطرہ ہے. اصلاح کرتا ہوں تو یہ انسان ناراض ہو جاتا ہے. نہیں کرتا ہوں تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. تھوڑی دیر پریشانی کے بعد ایک ترکیب ذہن کے اندر آئی. کہا کہ حضرت میں نے اپنے ابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے وضو سیکھا ہے. جیسے وہ کرتے تھے میں بھی ویسے ہی کرتا ہوں. لیکن کافی عرصہ ہو گیا ہے سیکھے ہوئے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر غلطی نہ ہو. اللہ اکبر. اصلاح دیکھیں کیسے کر رہے ہیں. یہاں ہو تو ڈائریکٹ وضو تھوڑا غلط دوبارہ وضو کر. وہ بیچارہ وضو ہی کرنا چھوڑ دے. اصلاح کا طریقہ سیکھیں. اللہ اکبر. نواسہ رسول اصلاح کیسے کر رہے کیا انداز ہے سمجھانے کا. کہا حضرت میں نے اپنے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وضو سیکھا ہے. کافی عرصہ ہو گیا سیکھے ہوئے. مجھے ایسا لگتا ہے کہیں غلطی ہو رہی ہے تو میں وضو کرتا ہوں آپ کے سامنے. آپ دیکھیں اگر کہیں غلطی ہے تو میری اصلاح کرنا ہے. قربان جائیں ایسے نواسوں کے اوپر. یہ حضرت کہتے ہیں نماز کا وقت ہو رہا ہے میں اس کے بعد دیکھ لوں گا. کہا حضرت ابھی ٹائم ہے مجھے دیر نہیں لگتی وضو کے اندر میں جلدی وضو کروں گا. آپ نظر رکھیں اگر کہیں غلطی ہے تو میری اصلاح کر دیں مہربانی آپ کی عنایت ہوگی. کہا ٹھیک ہے بتاؤ کیسے کرتے ہو. فوراً دوڑ کر گئے. حضرت امام حسن کا خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہا. فوراً گئے پانی کے اندر لوٹا لایا. لانے کے بعد بائیں طرف رکھا. اس کے بعد قبلے کی طرف رخ کرنے کے بعد اپنے کپڑوں کو سمیٹا. پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھے. اس کے بعد وضو کیا. کیسے کیا؟ اگر میں دوبارہ وضو کا طریقہ بتاؤں گا تو وقت پورا ہو جائے گا. کیسے کیا؟ جیسے حضرت علی نے سکھایا تھا. وضو کرنے کے بعد اس بزرگ کی طرف اس آدمی کی طرف متوجہ ہوئے. کہا حضرت کوئی غلطی ہوئی ہے؟ اس نے اپنی جگہ بیچارہ شرم سے پانی ہو گیا کہ میرا وضو غلط ہے. اس بیچارے کا تو ٹھیک ہے. حضرت امام حسن کو گود کے اندر اٹھایا. اٹھانے کے بعد کہا بیٹے جیسی آپ نے اصلاح کی ہے زندگی میں آج تک ایسی اصلاح کسی نے میری نہیں. اور اس کے بعد کہا دراصل میرا ہی وضو غلط ہے. نیکی ماننے غلطی ماننے والا ہو نا انسان انشاءاللہ زندگی سنور جاتی ہے. پھر ڈٹ جائے شیطان کی طرح میں ہی ٹھیک ہوں. دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد. غلطی پہ انسان کیا ہو. بزرگوں اللہ کے لیے ہار جانے میں جتنا مزہ ہے نا دنیا کے لیے جیت جانے میں اتنا مزہ نہیں ہے. اللہ کے لیے ہار جانا, اللہ کے لیے معاف کر دینا, اللہ کے لیے جھک جانا, اللہ کے لیے برداشت کر دینا, اللہ کے لیے ہار جانا, اس کے اندر بڑا ہی مزہ ہے. اور یہ مزے انہی لوگوں کو نصیب ہے جو یہ عمل کرتے ہیں. کہا کہ بیٹے دراصل میرا ہی وضو غلط ہے. کہا کہ جیسی آپ نے اصلاح کی آج تک میری اصلاح کسی نے نہیں.
अच्छे अंदाज से लोगों की इस्लाह करें अगर करनी है, अच्छे अंदाज से। एक और बात कहता हूँ, आज जैसे कि क्या है, अब सब जानते हैं सोशल मीडिया का दौर है। अगर सोशल मीडिया के ऊपर एक इंसान कोई गलती कर रहा है, यकीनन जानबूझकर कोई गलती, जानबूझकर गलती नहीं करता, बंदा क्या है, बशर है, गलती हो जाती है। अगर आपने किसी का मसलन कह रहा हूं मैं, अगर आपने सोशल मीडिया के ऊपर किसी की इस्लाह करनी चाहिए, उसको बयान के अंदर, तिलावत के अंदर, नात के अंदर गलती थी, आपने इस्लाह करनी चाहिए। अगर आपने कमेंट्स बुक्स निकाला और उसके अंदर उसकी इस्लाह, उसे कहा तुझे यहाँ गलती है, तो बुजुर्गों आपने उसकी इस्लाह नहीं की बल्कि आपने उसको जलील किया। अगर आप इस्लाह की फिक्रमंद हैं, उसकी इस्लाह चाहते हैं, फिर अलग उसको निकाले, व्हाट्सएप पर ले जाए, मैसेंजर पर ले जाए, किसी और चीज के ऊपर ले जाए, वहां जाकर अलग उसकी इस्लाह करें कि तुम्हें यहाँ गलती है, तो फिर इंशाअल्लाह आपने उसकी इस्लाह। मजलिस के अंदर अगर आप किसी को गलती करते हुए देखते हैं, मजलिस के अंदर आपने उसे टोका, तो गलती कर दे, आपने इस्लाह नहीं की, उस बेचारे को मजलिस के अंदर जलील किया। अगर इस्लाह की फिक्रमंद है, उसे अलग थलग ले जाए, भाई यहाँ आपको गलती है, दुरुस्त करना चाहिए। इस्लाह करने का अंदाज हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु से सीखो, और नक्शे कदम चलते हैं तो सहाबा के नक्शे कदम चलो। वुजू का तरीका, वुजू के सुन्नत, फराइज, मुस्तहबात मालूम होने के बाद वुजू की बड़ी हिकमतें भी हैं। वुजू के जरिए से अज़ा को न सिर्फ ज़ाहिरी बल्कि बातिनी सफाई भी मकसूद है, वो भी मिलती है। और वुजू के जरिए से अक्सर व बेशतर रूहानी इमराज का अजाला बखूबी हो जाता है। इंसान की जुबान, नाक, हाथ और इन चीजों से जो गुनाह होते हैं वुजू के करने की वजह से धुल जाते हैं। फरमान है जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जब मुस्लिम बंदा वुजू करता है, वुजू करते हुए कुल्ली करता है, तो उसके मुंह के गुनाह निकल जाते हैं। जब वो नाक में पानी डालता है, नाक के गुनाह निकल गए, खत्म। जब चेहरा धोया, चेहरे के गुनाह, जब हाथ धोए, हाथ के गुनाह, जब मसा किया, सर के मसे किया और सर का गुनाह जो थे चले गए। जब उसने पाँव धोए तो पाँव के गुनाह भी चले गए, यहाँ तक कि नाखूनों के नीचे से भी निकल गए। एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर एक इंसान को ये ताकत हासिल है कि वो बावुज़ू और तौबा, जिक्र व इस्तग़फ़ार करते हुए रात गुजार सकता है, फरमाया उस शख्स को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि रूहें जिस हालत में कब्ज़ की जाती है उसी हालत में उठाई जाती है। इस पुरफतन दौर के अंदर, रस्म रवाजात वाले जमाने के अंदर जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पर अमल करना, हदीस जो मैंने पढ़ी थी, मन तमस्सक बिसुन्नति इंद फसादी उम्मती फलहु अज्र मियाति शहीद, फरमाया जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब मेरी उम्मत के अंदर बिगाड़ का वक्त होगा, आखिरी वक्त होगा, उस वक्त जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा 100 शहीदों के बराबर सवाब मिलेगा। एक सुन्नत जिंदा कर ले। आप लोगों में से जिसने अभी खाना नहीं खाया, वापस जाकर खाएंगे ना इंशाअल्लाह, अल्लाह सबको नसीब करे हलाल। मगर अफसोस उम्मत हराम के पीछे पड़ गई। बुजुर्ग अफसोस के साथ कहते हैं, बात में से बात आएगी, मस्जिद के अंदर मुसलमान बैठ के ड्रीम 11 जीतने की दुआएं कर रहा है, या अल्लाह जीत गछा 2-3 करोड़ आ गछा, मकान इसी तरह पे है, प्लान छिपाया है, बाकी कुछ वाला घबरावा। मस्जिद के अंदर मुसलमान बैठकर हराम के लिए दुआएं कर रहा है। मैं मेरा रसूल से कहते हैं इंशाअल्लाह कभी कबूल नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मांगना है तो रिज़्क़ हलाल मांगो। बेशक हराम की तादाद कसरत ज्यादा है, लेकिन 0% भी बरकत नहीं है। हलाल की थोड़ी है, थोड़ी परसेंट है, कम परसेंटेज है, लेकिन बरकत। इसलिए मांगना है अल्लाह से रिज़्क़ हलाल मांगो। जिस जिंदगी के अंदर हमेशा हराम, खाना पीना हराम, देखना सुनना, लिबास, उस शख्स की दुआ कभी कबूल नहीं होगी। क्यों ना काबा का गलाफ पकड़कर दुआएं मांगे। मैं कह रहा था जब आप इसके बाद इंशाअल्लाह खाना खाएंगे घर के अंदर, जिसके घर के अंदर दस्तरखान नहीं डाला जाता था, इसी मस्जिद के अंदर इरादा कर दे अंडा का खासा
انشاءاللہ کی آواز سنائی نہیں دی انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سنتوں پر چلنے کی توفیق آمین. ایک سنت زندہ کر لیں, چائے بھی پیئے, دسترخوان ڈالے, پھل فروٹ بھی کھانا ہے, دسترخوان ڈالے, اس کے اوپر رکھیں, پھر کھانا بھی کھائیں گے تو دسترخوان ڈال کے ایک سنت کو جو اس وقت کے اندر زندہ کرے گا, کتنے شہیدوں کا ثواب ہے بزرگوں, 100 شہیدوں کا. یہ ہماری بات نہیں ہے, یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس پرفتن دور کے اندر ایک اور حدیث مبارکہ, من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ کہاں ہوگا. اللہ کے نبی کا قرب چاہتا ہے ہر مسلمان, اللہ کے نبی کا پڑوسی بننا چاہتا ہے ہر مسلمان, تو پھر سنتوں کے اوپر آنا پڑے گا. ہمارے بزرگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت اپنا کر ہمیں دکھائی ہے. بزرگان دین نے, امام آخری بات کریں گے انشاءاللہ, پھر بات کو ختم کریں گے. امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے, آخری وقت تھا, بے ہوشی طاری ہو رہی تھی, وضو کے لیے اصرار کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ وضو کے لیے, کہ مجھے وضو کرایا جائے. ایسے بزرگ آج کہاں ملتے ہیں, ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں جنہیں آخرت کی فکر ہو, جو باوضو مرنا چاہتے ہو. خیر, بار بار اصرار کر رہے ہیں, آخری وقت ہے, بے ہوشی طاری ہو رہی ہے, کہہ رہے ہیں اپنے مریدوں سے, لوگوں سے کہ مجھے وضو کراؤ. لوگوں نے کہا حضرت اس وقت اگر آپ کو ہم وضو کرائیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی. کہا نہیں, مجھے وضو کرنا ہے, وضو کراؤ. خیر, ان کے اصرار پر وضو کرایا گیا. وضو جب کرایا گیا تو وضو کے بعد کہا نہیں مجھے دوبارہ وضو کراؤ. وجہ یہ ہے کہ وضو کرتے ہوئے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے, تم نے مجھے وہ نہیں کرایا. میرے وضو کے اندر سے ایک سنت چھوٹی ہے, تو کیا میں اس حالت میں قبر کے اندر چلا جاؤں, جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو, میرے اوپر یہ الزام ہو کہ تم نے ایک سنت کو چھوڑا ہے. بزرگوں سوچ دیکھو, فکر دیکھو, ایک سنت چھوٹی ہے, تڑپ گئے, مجھے دوبارہ وضو کراؤ. میں اس حالت میں نہیں جانا چاہتا, حضور کا سامنا ہو اور مجھ پر الزام ہو کہ تم نے حضور کی ایک سنت کو چھوڑا. میں اور آپ کتنی سنتیں چھوڑتے ہیں, کبھی فکر ہوئی, کبھی احساس ہوا؟ بزرگوں, میری باتیں انشاءاللہ بڑی کڑوے ہیں. ایک کوئی شخص کہہ رہا تھا آپ بڑے تیز ہیں, اس لیے حق بات جو کہی, حق بات جو کہی, ناراض نہ ہو جائیں. داڑیاں منڈوانے والے شخص جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کرے. میں بار بار اسی بات کے اوپر زور دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کی پزا قطع, لباس, شکل و صورت ایسی ہوگی جیسے حضور علیہ السلام کی تھی, تو غیر ایمان والوں کو اس پر رشک ہوگا, تعجب ہوگا. امتی ایسا ہے, پھر اس امت کا نبی کیسا ہوگا. اس لیے تو میں اس بات کے اوپر زور دیا کرتا ہوں. داڑیاں سجا لو چہروں کے اوپر, وقت کا فرعون ہے, نعوذ باللہ انا ربکم الاعلی کہنے والا ہے, اپنے آپ کو خدا, اور چھوٹا موٹا نہیں, سب سے بڑا خدا نعوذ باللہ میں ہی ہوں, لیکن اس کے چہرے کے اوپر بھی داڑھی ہے. مسلمان افسوس, نبی کا امتی ہونے کے باوجود تیرے چہرے کے اوپر داڑھی نہیں. اور بزرگوں ایک اور بات کہیں, باتیں بھی لمبی ہو رہی ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ میں یہ کام ہوا ہے, مثال کے طور پر وہ سچ کہتے ہیں. مثال, اگر نہیں ہوا تو میں اپنی داڑھی منڈوا دوں گا, نعوذ باللہ, استغفر اللہ. اگر میری بات جھوٹ نکلی, فار ایگزامپل اگر میری بات جھوٹ نکلی تو نعوذ باللہ میں کیا کروں گا, داڑھی منڈوا دوں گا, نعوذ باللہ. ایک اور لفظ بھی کہتے ہیں, اچھا نہیں لگتا وہ کہنا, کہا کہ میں داڑھی منڈوا دوں گا. تجھے کاٹنا ہے تو تو اپنی ناک کاٹ دے, تجھے کاٹنا ہی ہے تو اپنے کان کاٹ دے, تجھے کاٹنا ہی ہے اپنے پاؤں اپنی ٹانگوں سے الگ کر دے, تجھے کاٹنا ہی ہے اپنی آنکھیں نکال کے پھینک دے, تجھے کاٹنا ہی ہے اپنی ٹانگیں پھینک دے, مگر یہ نہیں کہتا کاٹوں گا تو داڑھی کاٹوں گا. اتنی نفرت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ کیسے سامنا کرے گی یہ امت حضور علیہ السلام کا. کاٹنا ہے تو جسم کے اعضاء پھینک دے کاٹ کے, ایک ہاتھ پھینک دے کاٹ کے, کوئی کمی نہیں پڑے گی. مگر نہیں, میری بات غلط نکلی, میں داڑھی کاٹ دوں گا, نعوذ باللہ. اتنی نفرت نہ کیا کرے.
بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کریں، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ حضور علیہ السلام کی سنتوں پر چلیں، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ خیر، اللہ رب العزت کی توفیق سے اللہ نے یہ بات ذہن کے اندر ڈالی، اور ایک دو لوگوں کا مطالبہ بھی تھا کہ باقی چیزوں کے آپ فضائل مسائل بیان کرتے ہیں، ہماری رائے ہے کہ اس جمعہ کے اوپر وضو کے متعلق عرض کریں۔ اور ایک اور بات، وضو کے 4 مکروہات ہیں، ان سے ثواب کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ ایک مکروہات، ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ دوسری مکروہات، دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، یعنی سجے اتنا نک شرینکنا۔ کتنے ہو گئے؟ 2۔ تیسری، وضو کے درمیان دنیا کی باتیں کرنا، جو اکثر ہمارے یہاں کی جاتی ہے اس باتھ روم کے پاس، جو اکثر ہم نے اس بازار کے اندر سے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تیسری چیز کہا کہ وضو کے درمیان وضو کرتے ہوئے دنیا کی باتیں کرنا، وضو کیا ہو گیا؟ مکروہ ہو گیا۔ اور چوتھی چیز، سنت کے خلاف وضو کرنا۔ اب انسان سنت کے خلاف کیوں نہیں وضو کرے گا؟ جب اس کو وضو کی 13 سنتیں یاد ہوں گی۔ انشاءاللہ آج کے بعد یاد کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ وضو کے 4 فرائض ہیں، 13 سنتیں ہیں، 5 مستحبات ہیں، 4 مکروہات ہیں، اور 8 چیزیں نواقص ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنے مسجد کے امام صاحب سے بھی سیکھنے کی کوشش کریں، کتابوں سے بھی پڑھیں، علماء کرام سے بھی پوچھیں، اور بزرگوں خود بخود سیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارا وضو صحیح ہوگا، انشاءاللہ نماز کی اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ وضو ہی غلط ہوگا تو نماز بھی قبول نہیں ہے۔ اس لیے وضو کو اچھے اہتمام سے سیکھیں، اس کو ٹھیک طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہی گئی، جو سنی گئی، ان باتوں کو قبول فرمائے، ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔